بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے یہ جو کچھ پچھلے ایک ہفتے کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں جو کچھ ہمارا کردار خاص طور پہ میڈیا کے تناظر میں رہا ہے، یہ بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ حکومت نے جب تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا تو میڈیا پہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ ان کی کسی خبروں کو، کسی احتجاج کو، کسی بھی ایکشن کو کور نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ سے سارا زور جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلا گیا، اور سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفان بدتمیزی اور جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا، اعداد و شمار کے اندر جو ایک کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس نے پورے معاشرے کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی، اور لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ کوئی 200 بندے مر گئے، کوئی 400 بندے مر گئے، کوئی 500 بندے مر گئے، پولیس نے براہ راست فائرنگ کھول دی، لاشوں پہ لاشیں گری ہوئی ہیں، پورا پاکستان یرغمال ہو گیا ہے، پورا شہر یرغمال ہو گیا ہے۔ واقعات صرف ملتان روڈ پر ہو رہے تھے، پورا شہر جو ہے وہ اپنے آب و تاب سے چل رہا تھا، لیکن ہم نے اتنا کرائسس پیدا کیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اچھا چلے، سوشل میڈیا کے لوگوں پر آپ لان تان کر لیں کہ سوشل میڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ ابھی نوجوان ہیں، اممیچیور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، مان لیتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کے اندر سنجیدہ ایک فارمل میڈیا، یعنی اس کے جو بڑے بڑے ٹی وی اینکرز ہیں، اس کے جو بڑے بڑے صحافی ہیں، اس کے جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے ماشاءاللہ، اس کے اوپر بھی تو ذرا ماتم کیجیے نا۔ یعنی 72 گھنٹے کے اندر پورے ریاستی نظام کو مفلوج کر دیا جائے گا، مارشل لا لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ سارا کا سارا ڈرامہ فوج نے خود کریٹ کیا ہے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ 72 گھنٹے میں حکومت نہیں رہے گی، تحریک لبیک یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا۔ یہ ان کے امام پر ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے امام پہ ہو رہا ہے، یہ ان کے خاص طور گروہ ہیں۔ یعنی جتنا پروپیگنڈا ہمارے سینئر اینکرز نے اور تجزیہ کاروں نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب سوچنا چاہیے۔ یعنی یہ جو مفاہمت ہوئی ہے، یہ مفاہمت ان کے لیے تو درد سر بن گئی ہے۔ وہ تو مفاہمت نہیں چاہتے تھے، وہ تو اس کے اندر سے ایک بڑا انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ تو اس پورے احتجاج کو بنیاد بنا کے حکومت کو گرانا چاہتے تھے۔ آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں لال مسجد کی۔ جس وقت لال مسجد کا واقعہ ہوا تو پوری ریاست کو چیلنج کیا گیا کہ آپ سو رہے ہیں، لوگوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں، لوگوں نے ڈنڈے اٹھا لیے ہیں، لوگوں نے شہر کو یرغمال بنا لیا۔ کہاں ہے ریاست؟ کہاں ہے ریاست کی ریٹ؟ کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا؟ اور جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تو یہی سارے میڈیا اینکرز لال مسجد والوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ریاست کو گالیاں نکال رہے تھے۔ یہاں پر بھی تحریک لبیک کے بارے میں کہاں ہے ریاست؟ سو گئی ہے، مردہ ہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ کیوں ہے؟ یہ ریاست کے اپنی تنظیمیں ہیں، ریاست نے خود پالی ہیں۔ تو جتنا لان تان ہو سکتا ہے ریاست کو کیا گیا ہے، حکومت کو کیا گیا۔ جب ان کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کی گئی تو پھر سارے کے سارے تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پابندی غلط لگائی گئی ہے، یہ تو سیاسی حق ہے، یہ تو جمہوری حق ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری کی ساری یعنی ایک ریئیکشنری اپروچ اس میڈیا کے اندر، کوئی لاجک نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں، کوئی وے فارورڈ نہیں، کوئی ریزولوشن کی طرف نہیں جانا، کوئی مسئلے کو حل نہیں نکالنا، جلتی پر آگ لگانا۔ ہاں، آپ معاملات کو سلجھانے کی بجائے اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ایک کرائسس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کس قسم کا میڈیا ہے؟ کیا اس سے نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ کیسے دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بعض اوقات خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ایسے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ کوئی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اپنی تصویر خراب دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم کتنے بدنما ہیں، اپنے ہی اقدامات کو منفی انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ رویہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک ذمہ دار میڈیا کی جو بحث ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کو طاقت دینے کی ضرورت ہے، اس بحث میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اگرچہ میڈیا پہ جو پابندی لگی، فارمل میڈیا پہ، کہ یہ کوریج نہیں کریں گے، میں اس کا مخالف ہوں، اس کی حمایت نہیں کرتا۔ ہونی چاہیے تھی کوریج، دکھانا چاہیے لوگوں کو جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ کوریج چلتی اور اس کے بعد جو ہمارے ٹی وی اینکروں نے، رپورٹروں نے بال ٹو بال کامنٹری کرنی تھی، ہاں یہاں پہ حملہ ہو رہا ہے، اس وقت یہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت یہ ہو رہا ہے، وہ جو ایک طوفان بدتمیزی ہم نے ریٹنگ کی بیسس کے اوپر مچانا تھا، اس نے کتنا اشتعال پھیلانا تھا اس سوسائٹی میں۔
یہ جو موبائل سروسز بند کی گئی، یہ اگر کھلی ہوتی تو یہاں پر کتنی ہیجانی کیفیت پیدا ہونی تھی۔ بہت سے لوگ حکومت کو گالیاں نکالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ دونوں اسٹریٹجیز حکومت کی کامیاب رہی ہیں، کیونکہ جب بھی وائلنس ہوگا تو اس وائلنس کے اندر موبائل ایک بطور ہتھیار استعمال ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے میکینزم کو جوڑتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے سینئر جرنلسٹوں کو سوچنی چاہیے۔ یہ جو ہم ریٹنگ بیسڈ میڈیا کرتے ہیں، سنسنی خیزی پھیلانا چاہتے ہیں، افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، رات رات کے اندر سب کچھ الٹا پھلٹا کے نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو حکومت پہ غصہ ہے بھیا تو کوئی اور طریقہ نکال لیں، ریاست کے کسی طور طریقے پہ غصہ ہے تو اس کا طریقہ کوئی اور ڈھونڈ لیں۔ یہ کیا طریقہ کہ پورے ریاستی نظام کو مفلوج کر دیں، پورے کے پورے حکومتی نظام کو مفلوج کر دیں، حکومت کے ہر ایکشن کو جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ ریاست کے پھر ریٹ کو چیلنج کریں، آپ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ کل تک آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ میں ان تمام بڑے بڑے ناموں کی مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی میں مختلف قسم کی آپ کے سامنے ویڈیوز اور تحریریں دکھا دوں، ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک عجیب تماشا ہم نے بنا دیا ہے میڈیا کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر۔ آزادی اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر ایک ایسا تعمیری کام کرتے ہیں جس سے سماج کھڑا ہوتا ہے، معاشرے بنتے ہیں، ہم اس کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں آزادی اظہار کے نام پہ۔ پھر میڈیا ایویڈنس کی بیسس کے اوپر چلے گا نا، کیسے آپ جو ہے نا پروپیگنڈا کی بیس کے اوپر اس میڈیا کو چلائیں گے، اپنے حق میں استعمال کریں گے، مذہب کو ایک ٹول بنانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے ان کو بھڑکائیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں خاص طور پہ سمجھتا ہوں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو مذہبی حساسیت کے معاملات ہیں، جس سے سوسائٹی میں اشتعال پیدا ہو سکتا ہے، جس سے ایک لڑائی پیدا ہو سکتی ہے، ان معاملات پہ ہمیں بہت کچھ نئی سوچ بچات کرنی ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان بنا بیٹھے ہیں، ہم سیکیورٹی پالیسی بنا چکے ہیں، ہم FATF میں کو سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات پہ نظر رکھنی ہوگی، چاہے وہ انتظامی نوعیت کی ہیں، چاہے وہ سیاسی نوعیت کی ہیں، چاہے وہ مذہبی نوعیت کی ہیں، چاہے وہ قانونی نوعیت کی ہیں، چاہے وہ ریاستی سطح پر ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہے۔ ان کو مینج کیے بغیر آپ کیسے ان چیزوں کو ڈیل کر سکیں گے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر ایک ذمہ دار میڈیا کی بحث کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ذمہ دار میڈیا کی جو بحث ہے، اس کے اندر ہر فرد کو بطور جرنلسٹ، بطور کیمرامین، بطور رپورٹر، بطور میڈیا مالک اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ میڈیا کو اپنی طاقت بنائے۔ میڈیا پہ بیجا پابندیاں بھی درست نہیں ہیں، میڈیا پر بیجا قسم کی دباؤ بھی درست نہیں ہے۔ ایک ایسا میکینزم بنایا جائے جس کے اندر ایک آزادانہ بنیادوں پر میڈیا سچائی کے ساتھ ایویڈنس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھے۔ ہمیں سوسائٹی کے اندر وہ تقسیم نہیں پیدا کرنی سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر، جو معاشرے کے اندر انتشار کو پیدا کرے۔ اس لیے اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے میڈیا کی مجموعی پالیسی کو بھی ریویو کریں، اور یہ کوئی ایک فریق نہ کرے، ہر فریق جو میڈیا سے جڑا ہوا ہے، حکومت سمیت تمام فریقین، اپنی اپنی سطح پہ اپنی اپنی پالیسیوں کا انالیسس کریں کہ وہ کس طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں انتہا پسند عناصر ہیں، وہ اگر میڈیا کو اپنا ہتھیار بنا کر آگے بڑھیں گے تو نقصان تو ریاستی اور سیاسی اور جمہوری نظام کو ہوگا۔ سیاسی اور جمہوری نظام کے اندر جس طریقے سے ایک ذمہ داری کے ساتھ میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، وہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے رول کو ری ڈیفائن کریں، ری اسٹرکچر کریں اور ری وزٹ کریں، کیونکہ اس پالیسی کے تحت ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور یہ پچھلا ایک ہفتے میں مجموعی طور پہ میڈیا نے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں نے ہمیں بہت مایوس کیا، اور لگتا یہ ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے دوبارہ ان غلطیوں کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آگے جا کر ہمارے لیے مزید بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔